تو اسپیکر صاحب اگر پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ جو ہے وہ غیر محفوظ ہے تو پھر پاکستان میں جمہوریت کتنی محفوظ ہے؟ جمہوریت تب محفوظ ہوگی جب ہم سب مل کے بیٹھ کے جمہوریت کو سیریسلی لیں گے، پاکستان کے مفاد کی بات کریں گے، پاکستان کی پارلیمنٹ کو پروٹیکٹ کریں گے، پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کو پروٹیکٹ کریں گے، پاکستان کی دفاع کو پروٹیکٹ کریں گے، پاکستان کی عدلیہ کو پروٹیکٹ کریں. یہ سب ہماری ذمہ داری اور یہ اس ہاؤس کی ذمہ داری جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ اگزامپل سیٹ کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں کتنی تلخیاں ہوئی ہیں، پارلیمنٹس میں ہوئی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوئے، مذاکرات سے چیزیں ٹھیک ہو سکتی، مگر اگر مذاکرات ریزنیبل ہوں، ریجیڈیٹی کے ساتھ نہیں ہوگی کہ جی میں نے یہ کہہ دیا اب بس اس کے آگے بات نہیں ہوگی. یہاں تو کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کوئی تبھی بات چلتی ہے. تو یہ پارلیمنٹ میں ہماری ذمہ داری. تو یہ آپ کا اشارہ، یہ جو حالیہ مذاکرات جو شروع ہوئے جس کا آخری سیشن 16 جنوری کو ہوا، آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ اس میں جو آپ کو تحریری طور پہ جو مطالبات دیے گئے تو کہا گیا کہ یہ اب آپ پورے کریں گے تو پھر اگلا سیشن ہوگا. یہ تو پبلکلی کہا گیا ہے نا کہ جی یہ ہے، اس کا آپ ہمیں جواب دے دیجیے، اور اگر آپ کی نیت ہوگی کمیشن بنانے کی. اب گورنمنٹ نے ایک میٹنگ کی، بلکہ میرے چیمبر میں کل میٹنگ کی. میں میٹنگ میں تو نہیں بیٹھا تھا، بٹ انہوں نے کہا جی ہم یہاں بیٹھ جائیں. میں نے کہا جی بیٹھ جائیے، اور انہوں نے وہاں اپنی میٹنگ کی ہے. اور اس کے بعد ان کی آج بھی میٹنگ ہے، اور آج کی میٹنگ میں بھی انہوں نے اس کے اوپر جو کام کر کے اس کے بعد یہ انہوں نے جو اوور ہیئر میں نے کیا، بیکاز یہ پریولیج کسی نے مجھے روکا نہیں کہ بات نہ کریں. انہوں نے کہا جی ہم اپنی قیادت کے پاس جائیں گے، ہر پولیٹیکل پارٹی وہاں ڈسکس کریں گے، پھر ہم واپس آئیں گے. چونکہ 28 تاریخ کا ہے ایشو، تو یہ جیسے ہی واپس آئیں گے مجھے تو پھر میں انشاءاللہ میں تو 28 کی میٹنگ رکھوں گا. تحریک انصاف کی جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے جو ملاقات کرنا ہے وہ ان کا اختیار تو نہیں ہے، وہ تو حکومت کا اختیار ہے. جی تو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ جی وہ بھی ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی وہاں بھی ایک ملاقات ہو جائے. آج آئیں گے تو میں وہ بھی پوچھ لوں گا کہ اس کا کیا ہوا. اچھا، کچھ اور بھی ایشوز ہیں. مثلا دیکھیں کہ اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ دیا تھا قومی اسمبلی کی رکنیت سے، اور الیکشن کمیشن نے ان کو فارغ کر دیا ہوا ہے. یعنی کہ انہوں نے تو نوٹیفیکیشن کر دیا کہ جی نو مور ممبر آف دی. نہیں کیا. نہیں، وہ آئے تھے سیکرٹری صاحب کے پاس آئے تھے، اور میں پھر ان کے پاس بھی گیا تھا، میں نے ان کو فون بھی کیا ہے، اور میں نے تو ان سے یہی گزارش کی کہ آپ یہ پلیٹ فارم کیوں چھوڑتے ہیں؟ آپ کو پلیٹ فارم ہے، آپ نے جو بات کرنی کریں. نیچرلی میں تو وہ اجازت دوں گا نا کہ جو کانسٹیٹیوشن میں اور رولز میں لکھا ہوا ہے اس سے تجاوز جب کریں گے تو میری مجبوری ہوگی اپنی ذمہ داری پوری کرنا. اگر میں ان کو لانے پہ کر سکتا ہوں تو پھر میں روکنے بھی میری ذمہ داری. میں ان سے رابطے میں بھی ہوں، میں ان کو میسیج بھی کرتا ہوں. ان کی اہلیہ علیل تھیں، تو وہ انشاءاللہ جب بھی آئیں گے میں ان سے خود بھی ملوں گا. میں نے میسیج بھی ان کو کیا کہ آپ آئیں، تشریف لائیں اور اس ہاؤس کا حصہ بنیں جہاں کہ آپ الیکٹڈ ایک ممبر ہیں. تو میں تو یہ ایفرٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. لیکن جب اختر مینگل صاحب اس ہاؤس میں بات کرتے ہیں تو پی ٹی وی پہ ان کو میوٹ کر دیا جاتا ہے. جب وہ پی ٹی وی پہ میوٹ ہوتے ہیں تو باقی چینل بھی ان کو نہیں دکھا سکتا. تو آپ کہتے ہیں آپ ہاؤس میں آ کے بات کریں، تو جب وہ ہاؤس میں آ کے بات کرتے ہیں تو ان کی بات تو پاکستانیوں تک پہنچتی نہیں ہے. دیکھیں ہمارا تو لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہوتی ہے نا نیشنل اسمبلی کی. جہاں وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں، یہ میری انسٹرکشنز ہیں، میں رسپانسبلٹی اس کی لیتے ہوں، جو ہماری جس طرح فار ایگزامپل جوڈیشری کے خلاف اگر کرتے ہیں، اگر ہماری آرم فورسز کے خلاف کرتے ہیں، یا کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جو غیر تو میں تو روکوں گا. یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرے اوپر ایک لازم ایک فرض ہے، تو وہ میں روکوں گا. تو میں یہی کرتا ہوں. اس کے علاوہ تو باقی لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں قانون کیا کہتا ہے کہ ایک ایم این اے جو ہے وہ استعفیٰ دے کے چلا جاتا ہے اور پھر نہیں آتا واپس، تو اسپیکر کتنے عرصے تک اس کا استعفیٰ اپنے پاس ہی رکھ سکتا ہے اور اس کو قبول نہیں کر سکتا؟ میر صاحب آپ تو میرے ساتھ یاد ہے وہ 2014 والے میں. اسی لیے تو میں کر رہا ہوں، اسی لیے سوال کر رہا ہوں کہ جب پی ٹی آئی والوں نے 2014 میں استعفے دیے تو آپ ان کے اوپر بیٹھ گئے. ابھی بھی میں بیٹھا ہوا. نمبر 1 ان کو میرے پاس خود آنا ہے. وہ آئیں گے، ان کا ہینڈ ریٹن ہونا چاہیے، وہ آ کے کہیں گے ود 2 وٹنسز. اب میرے پاس ایک ایم این اے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے استعفیٰ دینا ہے. تو میں نے کہا یہ طریقہ نہیں، آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں. میں نے نوٹس ان کو کیا، وہ میرے پاس تشریف لائے، وہ لے کے آئے. میں نے 3 افسر اپنے پاس بٹھائے. میں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے ہینڈ ریٹن مجھے پکڑایا. میں نے کہا جی آپ کے ہینڈ
میں نے پوچھا آپ کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں کہا کوئی زبردستی تو نہیں دے رہے؟ نہیں. آپ کی پارٹی کا پریشر؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے ان وٹنسز کے سامنے ان کو کہا جی اس کو پروسیس کریں. تو وہ پروسیس. یہ کب کی بات ہے؟ یہ پچھلے ہفتے 10 دن کی بات ہے. ایک مائنورٹی کے تھے فرام MQM. تو ابھی بھی یہ ساری کنڈیشنز پوری کرنی ہوتی ہیں. یہ بڑی مشکل کنڈیشنز ہیں. اس میں یہ بھی لکھا ہے, یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں نے لی تھیں جب 2014 کی میں نے رولنگ دی تھی, اور وہ پھر چیلنج ہو گئی تھی. ہمارے ظفر علی شاہ صاحب نے چیلنج کیا تھا. اس پہ اطہر منیلا صاحب نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لیکن اختر مینگل صاحب نے تو ہاؤس میں آ کے استعفیٰ دیا ہے. نہیں, ہاؤس میں نہیں دیا. ہاؤس میں نہیں دیا؟ نہیں, انہوں نے سیکرٹری نیشنل سیکرٹری کو دیا آ کے, یعنی کہ بلڈنگ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر تو آئے نا, ان کے دفتر میں آ کے. ان کے دفتر میں آ کے دیا. تو آپ کے خیال میں ان کو آ کے آپ کو دینا ہے؟ جی, جب وہ کہیں گے تو میں نوٹس ایشو کروں گا. نوٹس کے بعد لیکن جب وہ آپ کے پاس آئیں گے تو پہلے تو آپ ان کو کہیں گے کہ بھائی نہ دو. نہیں, میں ان کو انسسٹ کروں گا نہ دو. میں مجبور کروں گا, میں کنونس کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ویسے اچھی بات ہے, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اختر مینگل صاحب اور باقی جو ان کے صوبے کے لوگ ہیں ان کو ایسی انوائرمنٹ دینی چاہیے ریاست پاکستان کو کہ وہ جب الیکٹ ہو کے اس ہاؤس میں آتے ہیں تو تھوڑے مہینوں کے بعد ہی وہ استعفیٰ دے کے نہ چلے جائیں؟ میں ایگری کرتا ہوں آپ سے, اور مجھے ہر طرف سے سپورٹ ہے. گورنمنٹ سے سپورٹ ہے, اپوزیشن سے سپورٹ ہے کہ یہ آپ صحیح کر رہے ہیں. اب میں نے آپ سے بات اس لیے کی ہے کہ آج ہی اختر مینگل صاحب نے مجھے ایک FIR کی کاپی بھیجی ہے. جی, گوادر میں ایک مقدمہ درج ہوا اسٹوڈنٹس پہ. انہوں نے بک سٹال لگایا ہوا تھا. تو اگر بک سٹال لگانے پہ اسٹوڈنٹس کو پولیس گرفتار کر کے ان پہ FIR درج کرے گی تو اس صوبے کا جو MNA ہے اس کا کیا کام ہے اس اسمبلی میں؟ وہ آ کے یہاں آواز ریز کریں. وہ ریز کرے گا تو PTV اس کی آواز میوٹ کر دے گا. نہیں, مگر صوبے میں بھی ریز کریں نا, صوبائی اسمبلی میں ریز کریں, بیکاز یہ صوبائی سبجیکٹ ہے. وہاں کی پولیس جو ہے, وہاں کے چیف منسٹر صاحب بھی کریں گے. چیف منسٹر صاحب جو ہیں بلوچستان کے, ہی از آن ٹاپ آف تھنگس. وہ بڑے ریگولرلی میرے سے رابطے میں رہتے ہیں. ایشوز کوئی آتے ہیں تو میں یہاں جو آتے ہیں میں ان کو بھیجتا ہوں کہ یہاں پہ یہ ایشو ریز ہوا تھا, اور وہ اس کا ریئیکشن بھی دیتے ہیں, پازیٹیو ریئیکشن دیتے ہیں. اب بلوچستان کے ایک MNA عادل بازئی صاحب, ان کا کیس آپ نے الیکشن کمیشن کو بھیجا اور الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. وہ سپریم کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ نے ان کو بحال کر دیا. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے جو الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا تھا وہ غلط تھا؟ میرے پاس جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس آئے گا میں نے اس کو ایگزامن کرنا ہے. میرے پاس کیا آیا؟ میرے پاس ان کی ایفیڈیوٹ کی کاپی آئی. ان کو ووٹ کرنا چاہیے تھا. وہ ہی واز نوٹیفائڈ ایز اے ممبر آف PMLN بائی الیکشن کمیشن آف پاکستان. کس کاغذ پہ؟ اس کاغذ پہ جو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں, جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کرایا ہوا تھا, اسٹیمپ پیپر جمع کرایا ہوا تھا. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کر دیا. جب الیکشن کمیشن ان کو نوٹیفائی کر دے تو میری کتابوں میں PMLN کا ممبر ہے. جب انہوں نے ریفرنس موو کیا تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بجٹ پہ شاید ایک بجٹ والا ریفرنس آیا تھا اور ایک آیا تھا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا. تو میں نے اس کو ایگزامن کر کے میں نے اس کو آگے بھیج دیا فار الیکشن کمیشن. لیکن آپ کو بھی پتا ہے اصل معاملہ تو 26ویں ترمیم کا تھا نا؟ نہیں, وہ انہوں نے پہلے بھی ووٹ نہیں دیا تھا. وہ جو پہلا ووٹ تھا نا ان کا, جو جب بجٹ پاس ہوا ہے, بیکاز اس میں بھی وہ بھی ان کے اوپر لگتا ہے. لیکن اب تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا, میں نے بھی پڑھا اس کو بار بار. اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ان کے بہاف پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ان کا حلف نامہ الیکشن کمیشن کو دیا وہ بھی جعلی تھا, اس کا اٹیسٹیشن بھی جعلی تھی. اور پھر جب ایک کوئٹہ کی سول عدالت نے اس کی انویسٹیگیشن کرائی تو پولیس نے رپورٹ دی کہ جی یہ عادل بازئی صاحب صحیح ہیں, انہوں نے کبھی PMLN جوائن نہیں کی. پولیس افسر بھی جو ہے وہ نوکری سے گیا. وہ جو اوتھ کمشنر تھا سعید احمد, جس نے ان کے حق میں بیان دیا تھا کہ میں نے اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا, اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تو ایک پوری وکٹمائزیشن کمپین شروع ہو گئی. ایک کام کریں, وہ جو اسٹیمپ پیپر عادل بازئی صاحب نے جمع کرایا ہوا ہے اس پہ ان کے فنگر پرنٹس تو ہوں گے نا؟ وہ چیک کرا. میں نے ان کو رات کو ہی پوچھا تھا, وہ کہہ رہے تھے جی وہ جعلی ہے. میں نے جو حلف نامہ دیا جو یہ آیا تھا میرے پاس, اس کے اوپر ان کے فنگر پرنٹس, تو اگر انہوں نے سائن کیا یا ہاتھ لگائے وہ چیک کرا لیں, اس کا فورینزک کرا لیں. نہیں, لیکن اس کی اٹیسٹیشن جس اوتھ کمشنر نے کی ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے اٹیسٹیشن ہی نہیں کی, تو اس کا مطلب ہے وہ جعلی ہے. نہیں, اگر وہ یہ کہہ رہا ہے, ابھی تو کورٹ میں کیس چل رہا ہے جو مجھے اطلاع ملی ہے. اب تو سپریم, ہاں سول کورٹ میں بھی چل رہا ہے, لیکن سپریم کورٹ نے سول کورٹ کو کہا کہ جلد از جلد فیصلہ کرو. تو وہ جب آ جائے گا اس سے اور کلیئرٹی آ جائے گی. اچھا, مگر وہ کاغذ جو ہے نا
جو پہلے PMLN کے حوالے سے اس پہ یہ چیک کر لیجیے گا ان کے ہاتھ کے کوئی نشان، سائن کر رہے ہوں گے تو پکڑا ہوگا، کہیں ہاتھ لگایا ہوگا، کوئی انگلیوں کے نشان ہے یا نہیں ہے. تو کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ایویڈنس ہے ابھی؟ مطلب میں نے سنی بات جو کر رہا ہوں. اچھا. بیکاز مجھے اتنی ڈیٹیل. اب تو وہ دوبارہ MNA بن گئے ہیں. جی وہ ابھی نوٹیفائڈ ممبر ہیں. اچھا. تو آپ کے خیال میں یہ جو سارا سلسلہ ہے کہ MNAs جو ہیں وہ ان کا حلف نامہ آپ کے پاس آتا ہے، کوئی آپ کو نیا سسٹم نہیں بنانا چاہیے کہ چیک کیا جائے پہلے؟ نہیں، میں تو جو ایویڈنس آئے گا اس کے اوپر ہم آگے بھیج دیتے ہیں. ہم نے 30 ڈیز میں، اگر ہم نہ بھی بھیجتے نا تو 30 ڈیز میں الیکشن کمیشن نے آٹومیٹکلی ٹیک اپ کر لینا تھا. اچھا. تو ہم اس پہ یہ ضرور لکھتے ہیں کہ ہماری نظر میں یہ ہے یا نہیں ہے. جو ہمیں کاغذ ملتے ہیں اس کے بیس کے اوپر ہم ایکچولی یہ چیزیں ہم اوائڈ ہی کرتے ہیں کہ یہ چیزیں الیکشن کمیشن کا ڈومین ہے، وہ کریں. تو فائنل جو فیصلہ ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن ہی کرتا ہے. تو الیکشن کمیشن کا میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے اس ایشو پہ، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد وہ کور لے رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ کا کہ جی ہم نے جو فیصلہ کیا ہے نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ کی بنیاد پہ کیا. نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ میں یہ PMLN کے ممبر تھے. جی. اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرتا ہے، لیکن فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. جی. جب ایک ممبر بنتا ہے اس کو 3 دن دی جاتے ہیں ایک پارٹی جوائن کرنے کا. اس 3 دن میں اس نے اپنے کاغذ جمع کرانے تھے میں کس پارٹی کا ہوں. اگر عادل بازائی صاحب نے وہاں پہ جمع کرایا تھا تو وہ PMLN کا تھا. ہمارے پاس جب آیا تو وہ PMLN کا شو ہو رہا تھا. تو ہم نے ان کو گورنمنٹ سائٹ پہ دے دیے، سیٹ بھی وہاں پہ الوکیٹ کر دی. اب بعد میں اگر وہ اٹھ کے ادھر چلے گئے یا ان کا کیا، نہ صرف اٹھ کے ادھر گئے بلکہ وہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے رہے حکومت کے خلاف، اور ان کو اجازت بھی ملتی رہی. نہیں، ہم تو اگر کوئی کرنا چاہے ادھر سے ادھر جانا چاہے تو ہم دے دیتے ہیں. وہ تو ہم کو انسسٹ کرے کہ جی میں ادھر کرنا چاہتا ہوں، ہم اس پہ نہیں روکتے. ہم تو صرف تب جب جب یہ انہوں نے بجٹ کے اوپر نہیں کیا، یہ بات ہوئی ہے، میرے پاس ایک ریفرنس آیا پھر واپس چلا گیا، ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا. جب انہوں نے دوسرا ریفرنس موو کیا تو پھر ہم نے اس کو 30 ڈیز میں فارورڈ کرنا تھا، ہم نے کر دیا.